السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان، کلاس 10ویں۔ آج کا ہمارا باب نمبر 5 کا سبق تاریخ پاکستان 1971 تاحال تک کا ہے۔ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ مختلف ادوار میں پاکستان کی صنعتی، زرعی، تعلیمی، طبی، معاشی، معاشرتی، آئینی اور انتظامی اصلاحات اور ترقی کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کرنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت، بے نظیر بھٹو کا دور حکومت، نواز شریف کا دور حکومت، جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت، اسی طرح سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت، انتخابات 2018 اور نئی حکومت کی تشکیل پر بحث، 1973 کے دستور کے اہم پہلو اور ان کی نشاندہی کر سکیں، پاکستان بحیثیت ایٹمی قوت پر بحث کر سکیں۔ پہلا کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، جو سٹارٹ ہوتا ہے 1971 سے لے کر 1977 تک۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ پاکستانی قوم میں ناامیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین 1972 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی۔ جب جنرل ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت آیا 1971 کے اندر، تو اس کے دور حکومت سے پہلے وہ ملک کے اندر مارشل لاء تھا اور بہت سارے ایسے مسائل تھے، ٹھیک ہے، غربت تھی۔ آپ نے اکثر اس کا وہ نعرہ سنا ہوگا کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ نعرہ دراصل بھٹو کے دور حکومت سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب اپنے اقتدار کو سنبھالا تو قوم کے اندر ناامیدی، مایوسی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب 1971 کے اندر 71 سے پہلے وہ مارشل لاء تھا، 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حکومت سنبھالی مارشل لاء کے فوراً بعد، اور پھر انہوں نے مسائل کی طرف وہ ملکی مسائل جو تھے ان کی طرف توجہ دی اور آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی۔ آگے کیا ہے؟ صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کو حصہ بڑھا دیا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کر دیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل، نیشنلزم میں لینے کی حکمت عملی اپنائی۔ اہم صنعتی اداروں، بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔
ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں یہ سارے کام کروائے، ملک کی جو ہے وہ ترقی کے لیے جو غریب لوگ تھے ان کی، تاکہ ان کو وسائل مل سکے، ان کو مال مل سکے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ملازمین فیکٹریوں میں کام کرتے تھے ان کے لیے بونس، ان کے لیے صحت کی جو سہولیات ہیں، ان کے لیے انشورنس کے جو معاملات ہیں، ان کے لیے جو سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے، وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا عمل درآمد کروایا۔ اور نیچے انہوں نے ایک نوٹ میں بات لکھی ہے کہ آپ جانتے ہیں دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت رہی ہے۔ یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ جو کامن ویلتھ ہوتی ہے، یعنی جو مشترکہ دولت ہوتی ہے، جو پوری دنیا کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں نا، اس کو برطانیہ کے اندر یونائٹڈ کنگڈم ہے، وہ جو ہے وہ حکومت اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس مختلف، جیسے ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، تو ہمارے جو جتنے بھی اثاثے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ دے کر ان سے پیسہ لیتے ہیں اور اس پیسے کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹیکسز بھی ہمارے اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی مختلف چیزوں کو دوسرے ملکوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس چیز کے بدلے میں فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں اس کے بدلے میں جو ہے وہ معاوضہ دے دو، اس کے پیسے دے دو۔ تو بہرحال یہ کرنا غلط ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور جو حکمران ایسے ہیں ہمارے کہ پیسے جو ہے وہ لے لیتے ہیں ڈالرز کی صورت کے اندر اور مختلف جو ہے وہ چیزوں کی صورت کے اندر، اور ملک کے اندر غرباء کے اندر اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ چیز پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ، کیونکہ جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کو جو ہے وہ ہم نے ایک قسم کا جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اب آگے کیا ہے، زرعی اصلاحات، ایگریکلچر ریفارم۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 1300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارع عین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ اب جو ہے وہ دور حکومت جب چینج ہوا تو بہت ساری جو ہے وہ زراعت کے بہت سارے ایسے کام تھے جو رہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، 1 مارچ 1972 کے اندر مختلف جو چیزیں تھیں، جیسے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری۔ اب جو نہری زمینیں تھیں وہ تھیں 150 ایکڑ جبکہ 300 ایکڑ برانی مقرر کی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ جو اس سے زیادہ ہوگی وہ ریاست کی ملکیت ہوگی۔ زمین سے مزارع عین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جو جاگیرداروں کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں ان کو لیا، اور ان کو جو ہے وہ، کیونکہ جاگیرداروں کے پاس زمینیں پڑی ہوئی تھی، وہ کاشتکار کرتے نہیں تھے، فضول میں رکھی ہوئی تھیں، نہ خود استعمال کرتے تھے نہ غرباء کے اندر کام آنے دیتے تھے۔ تو اس دور حکومت کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں ان سے لے کر مستحقین کو دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کر کے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کی کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔
اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، طلباء کے وظائف میں اضافہ کر دیا گیا، کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پر پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے، اسکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا، اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ تعلیم کے اوپر بھی بڑا کام کیا انہوں نے، جس کے اندر انہوں نے سرکاری جو ملازمین تھیں ان کی تنخواہیں مقرر کیں، اور جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی گئی، جس کا پرانا نام پیپلز پر جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی تھا۔ تو خط و کتابت کے اور بھی بہت سارے کام انہوں نے سٹارٹ کیے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے شعبہ جات تعلیم کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے بنائے۔ اب آگے ہے صنعت سے متعلق اصلاحات۔ ہیلتھ ریفارمز، بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا، ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے، اصلاحی معاشی اصلاحات، صحت کے متعلق بھی انہوں نے کام کیا، جو ہے وہ بنیادی مراکز صحت کا قیام کیا انہوں نے، ان کو بنایا، پھر غریبوں کے علاج کے لیے مفت سہولت جو ہے وہ پیش کی، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا۔ آگے ہے معاشی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ٹاپک کے سٹارٹ میں یہ بات بتائی تھی کہ جو نعرہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اس کو جو ہے وہ نمایاں کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا، ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ یہ سارے کام جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور حکومت کے اندر ہوئے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارمز۔ معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے۔ ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگاروں نوجوانوں کو مشرقی وسطی کے ممالک میں بھیجا۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ قومی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدام اٹھائے گئے، سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے سٹارٹ لیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔